السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو رازی ٹی وی۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے قبل نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوری طور پر لال رنگ کے سبسکرائب کے بٹن کو دبا کر فوری سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا الرٹ فوری طور پر مل سکے۔ شکریہ۔ طاغوت ایپیسوڈ 13۔ اپنے دوست اقبال جنگ کو بے قابو بدحواس اور نڈھال دیکھ کر اسد کی قوت برداشت نے بھی جواب دے دیا۔ خود اس کی پیشانی پر بھی خوف و دہشت کا سرد پسینہ پھوٹ آیا، لیکن پھر بھی وہ ابھی تک اپنے خوف سے جنگ کرنے کی کوشش کیے جا رہا تھا۔ اقبال جنگ اس کا دوست ہی نہیں بلکہ اس کا رہنما بھی تھا، جس نے اب تک بعض بدترین اور خطرناک ترین ناگہانی حالات میں اس کی رہنمائی کی تھی، اور جس کی ہمت و دانش پر اس نے متعدد بار بھروسہ کیا تھا۔ لہٰذا اس وقت اقبال جنگ کو بے قابو اور بے بس ہوتا دیکھ کر اسد کے ہاتھ پاؤں پھول جانا ایک فطری بات تھی، لیکن چند لمحات کے بعد ہی اسد خود کو سنبھالنے میں کامیاب ہو گیا۔ اپنے بوڑھے دوست کی بدحالی کو دیکھ کر اسد کے دل پر ایک اور رد عمل شروع ہوا اور اس کے دل میں ایک نئی ذمہ داری کا احساس ابھرنے لگا۔ اس نے محسوس کیا کہ موجودہ حالات میں اقبال جنگ کو سنبھالنا اس کا فرض ہے۔ اس کی دیانت دارانہ اور فیاض فطرت نے اس کو یہ محسوس کرنے پر مجبور کر دیا کہ موجودہ حالات میں اگر اقبال جنگ کی ہمت اس کے مقابلے میں کمزور ثابت ہو رہی ہے تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اقبال جنگ کو اس کے مقابلے میں ان خطرات کی نوعیت کا کہیں زیادہ علم ہے۔ اسد نے دل میں اعتراف کیا کہ اگر وہ موجودہ حالات کو اتنا ہی مکمل طور پر سمجھ سکتا جتنا کہ اقبال جنگ سمجھ رہا ہے تو وہ بھی اقبال جنگ کی طرح بے قابو ہو جاتا، یا شاید اس کی قوت ارادی بھی جواب دے جاتی۔ لہٰذا موجودہ صورتحال بالکل ایسی ہی تھی جیسے کسی جنگ میں بوڑھا اور تجربہ کار سپاہی زخمی ہو کر معذور ہو چکا ہو۔ ایسی حالت میں اسد نے اپنا فرض محسوس کیا کہ جنگ کی کمان اپنے ہاتھ میں سنبھالے اور معذور سپہ سالار کی خالی جگہ کو بھر دے۔ نہیں، ہم اس شیطانی کھیل کو جاری رہنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ اس نے جھک کر اقبال جنگ کے کانپتے ہوئے شانوں کو تھام کر اپنا بازو حائل کرتے ہوئے یکایک ایک نئی ہمت اور استقلال سے کہا، آپ اسی جگہ ٹھہریں، میں مقابلے کے لیے آگے جاتا ہوں۔ نہیں نہیں اسد، نواب اقبال نے اس کا کوٹ پکڑ لیا، وہ تمہیں دیکھتے ہی مار ڈالیں گے۔ مار ڈالیں گے؟ کیا میں جھوٹی ہوں؟ اسد نے تلخی سے ہنستے ہوئے کہا، بہرحال میری موت بھی مفید ہی ثابت ہوگی۔ آپ ان کے خلاف جرم قتل عائد کر سکتے ہیں، اور اگر اس جرم میں پولیس آسانی سے یہ سمجھ جاتی ہے کہ ان شیطان پرستوں نے میرے خلاف مجھے قتل کرنے کی جو سازش کی ہے اور اس میں مجھے قتل کر دیا ہے تو پھر ہمارے لیے کھیل اور آسان ہو جائے گا۔ میری تسکین کے لیے یہ تصور کافی ہے کہ اگر یہ شیطان مجھے ہلاک کر دیں گے تو آپ ان کو پھانسی پر لٹکا سکیں گے۔ ٹھہرو، میں تمہیں تنہا نہیں جانے دوں گا۔ نواب لڑکھڑاتا ہوا کھڑا ہو گیا، کیا تم یہ بھول گئے ہو کہ موت ہی وہ چیز ہے جس سے میں دنیا میں سب سے کم ڈرتا ہوں؟ اس شیطانی بکرے کی آنکھوں سے نکلنے والی صرف ایک نظر تمہیں ایک دم پاگل بنا سکتی ہے۔ اس صورت میں پولیس کے سامنے پیش کرنے کے لیے کیا چیز باقی رہ جائے گی؟ ملک کے پاگل خانوں میں دیوانوں کی نصف تعداد ایسی ہی ہو سکتی ہے، اور جو کسی مرض یا خرابی کی وجہ سے پاگل نہیں ہیں بلکہ اسی طرح شیطانی قوتوں کی وجہ سے پاگل کیے گئے ہیں۔ ان لوگوں نے ایسی دہشت ناک چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کی جو ان کے دیکھنے کے لیے نہ تھیں، اسی وجہ سے ان کے دماغوں پر شیطانی اثرات کا قبضہ ہو گیا۔ کیا تم اس بھیانک خطرے کو محسوس نہیں کرتے ہو؟ مجھے یہ خطرہ مول لینا ہی پڑے گا، اسد نے مرنے مارنے کا عزم کرتے ہوئے کہا۔ اس نے اپنی گردن میں گلابی تسبیح لٹکا لی اور طلائی چاند اوپر اٹھا لیا اور بولا، یہ خدا کی پاک قوتوں کا ایک نشان ہے، میری حفاظت کرے گا، کیونکہ میرا پختہ عقیدہ ہے کہ اس نشان میں ایسی قوتیں موجود ہیں۔ اچھا تو خیر، لیکن سنو، ہم لوگوں پر پاگل پن سے بھی زیادہ ایک نہایت پریشان کن خوفناک مصیبت نازل ہو سکتی ہے۔ یہ ہماری موجودہ زندگی کو تو کوئی چیز میں نقصان نہیں پہنچائے گی، مگر میں دوسری زندگی کے متعلق سوچ رہا ہوں، موت کے بعد کی زندگی۔ شیطانی اثرات وہاں تک پہنچ سکتے ہیں۔ او معبود،
کاش یہ اس طرح صبح ہو جاتی اور ہمارے پاس کوئی ایسی روشنی ہوتی جو ہم ظلمت کے ستاروں پر ڈال سکتے۔ اسد ایک قدم آگے بڑھا۔ اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ ہمارا سامنا کس چیز سے ہوگا تو ہم ایک موٹر ٹرک، ایک بڑی سرچ لائٹ اور اپنے ساتھ متعدد اسلحہ ساتھ لے آتے۔ روشنی میں اگر وہی طاقت ہے جو آپ بتلاتے ہیں تو یہ لائٹ اس شیطانی غول کا دماغ درست کر دیتی، لیکن اب ان خیالات میں پڑنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ ہمیں فوراً آگے بڑھنا چاہیے۔ نہیں ٹھہرو، اقبال جنگ کے ایک نئے جوش نے اسے روکتے ہوئے کہا۔ ایک ترکیب سمجھ میں آئی ہے، آؤ جلد۔ یہ کہتے ہوئے مڑ کر اور جھک کر تیزی سے دوڑتا ہوا پہاڑی کے اوپر چڑھنے لگا۔ اسد نے اس کی تقلید کی اور جب اقبال جنگ چوٹی پر پہنچا تو اسد بھی اس کے پاس آ گیا۔ کون سی تدبیر ہے وہ؟ اسد نے پوچھا۔ گھنٹوں کے بعد پہلی مرتبہ وہ اپنی فطری آواز میں بولا تھا، موٹر کار۔ اقبال جنگ نے ہانپتے ہوئے کہا اور اونچی سخت گھاس میں افتاں خیزاں وہ اس مقام پر جا پہنچا جہاں ان لوگوں نے اپنی ہسپانوی کار چھوڑی تھی۔ کسی طرح کا بھی حملہ ان لوگوں پر کرنا ایک ہولناک خطرہ ہے، لیکن پھر بھی ہم جو حملہ کرنے جا رہے ہیں اس میں کچھ نہ کچھ کامیابی کے امکانات ضرور ہیں۔ اسد نے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ اقبال جنگ اچک کر اندر پہنچا اور انجن سٹارٹ کر دیا۔ گاڑی نہایت اعلیٰ قسم کی تھی۔ جب وہ تاریکی میں اونچی نیچی زمین پر جھٹکے کھاتی ہوئی پہاڑ کے پہلو کی طرف بڑھی تو اس کے انجن میں بہت ہی نرم اور دھیمی آواز نکل رہی تھی۔ تم گاڑی کے پائیدان پر کھڑے ہو جاؤ، اسد اقبال جنگ سے عجلت سے کہا۔ ایک بار پھر ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اس کے وجود میں فولادی ارادے کی پرانی طاقت پھر ابھر آئی ہے۔ کامیابی کا چانس اتنا ہے کہ اسے دیوانگی ہی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ 90% یہی خطرہ ہے کہ پہاڑی کی دوسری طرف ہماری گاڑی پھنس کر رہ جائے گی۔ لیکن کچھ بھی ہو یہ کھیل کھیلنا ہی پڑے گا۔ میں ڈھال پر گاڑی کا انجن بند کر کے گاڑی کو دوڑاؤں گا۔ جیسے ہی بعد میں انجن سٹارٹ کروں گا فوراً گاڑی کے تیز لیمپ کو روشن کر دینا، اور پھر یاد رکھو جیسے ہی ہم نزدیک سے گزریں گے تمہیں چاہیے کہ اپنا ہاتھ بڑھا کر ہاتھی دانت والا بڑا سا چاند سیدھا اس خوفناک شے پر کھینچ کے مارو جو تخت پر نظر آ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی کوشش کرو اور سلیمان کی گردن پکڑ لو۔ بالکل ٹھیک، اسد اچانک ہنس پڑا، کیونکہ اب جب کہ وہ عملی میدان میں بڑھ رہے تھے اس کا تمام اعصابی تناؤ دور ہو گیا تھا۔ چوٹی پر آ کر اقبال جنگ نے گاڑی کا انجن بند کر دیا۔ ڈھال پر گاڑی خاموشی سے بڑھنے لگی اور ہر قدم پر اس کی رفتار تیز ہونے لگی۔ چند ہی سیکنڈ میں یہ لوگ قریب ترین ابلیس پرستوں کے سر پر جا پہنچے۔ اقبال جنگ نے انجن سٹارٹ کیا اور پورے زور سے، اور اسد کی گاڑی پورے طاقتور لیمپ روشن کر دیے۔ بالوں کی خوفناک گونج، خوفناک گرج کی طرح وادی کی خاموشی میں ایک زلزلہ خیز ہنگامہ برپا ہو گیا، جیسے کوئی دیو پیکر ہوائی جہاز خبر پوش آسمان میں سے پوری قوت کے ساتھ اس شیطانی غول پر غوطے لگا رہا ہو۔ اسی لمحے پورا منظر اور منظر کی تمام ہولناکیاں ایک چکا چوند پیدا کر دینے والی روشنی کے سیلاب میں چمک کر برباد ہونے لگیں، جو کہ دہشتناک رفتار سے اس غول کی شیطانی طرف بڑھ رہا تھا۔ گاڑی طاقتور طریقے سے دوڑتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ شعاعوں کے طوفان نے وادی میں جمع ہونے والے ابلیس پرستوں کے عریاں جسموں کو نظر سوز انداز میں تبدیل کر دیا۔ اقبال جنگ نے خدا کی برتر قوتوں پر مکمل ایمان رکھتے ہوئے اور اپنی حفاظت کی دعا کرتے ہوئے گاڑی کو سیدھا اس سمت بڑھا دیا جہاں شیطانی تخت پر وہ شیطانی بکرا موجود تھا۔ ان اندھا کر دینے والی روشنیوں کی پہلی چمک جو کہ پوری قوت سے ابلیس پرستوں پر نازل ہوئی تھی، غول کے تمام آدمی چیختے چلاتے خود کو کسی آڑ میں چھپانے کے لیے ادھر ادھر دوڑ رہے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا گویا خوفناک خوابوں کی دنیا میں سے کوئی ہولناک دیو ایک حقیقت بن کر نکل آیا ہے اور اپنی بڑی بھیانک آنکھیں چمکاتا ہوا ارد گرد کی تاریکی میں سے یکایک ان لوگوں پر جھپٹ پڑا ہے۔ اس غول کو روشنی سے بچنے کے لیے ادھر ادھر چھپنے کے علاوہ اور کوئی آسرا نہیں مل رہا تھا۔ وہ کھانے پینے کی ٹیبلوں کے آس پاس جا کر چھپنے کی کوشش کر رہے تھے۔ روشنی کا یہ حملہ اتنا مؤثر ثابت ہوا تھا کہ اقبال جنگ اور اسد کے بھی وہم و گمان میں نہیں تھا۔ اس حملے کا اثر بالکل ایسا ہی معلوم ہوتا تھا جیسے غیظ آلود ہجوم پر یکایک آگ بجھانے والے انجن پائپ کھول دیے گئے ہیں۔ ان کی دیوانگی آمیز رنگ رلیاں ایک دم مر گئیں۔ شراب سے پیدا ہونے والا جھوٹا احساس مسرت نشہ پیدا کرنے والی جڑی بوٹیوں کے دھوئیں کے اثرات اور ان نشہ آور روغنیات کی مستی جو انہوں نے اپنے جسموں پر ملے تھے، یہ تمام چیزیں غائب ہو گئی تھیں۔ ان کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے نشے کی حالت میں نیند میں سے کوئی بھیانک خواب دیکھ کر کسی نے انہیں اچانک جگا دیا ہو، اور اب وہ پہلی بار خود کو عریاں اور معذور اور مجبور محسوس کر رہے تھے۔ کچھ دیر تک ان میں سے بعض لوگ یہ سمجھتے رہے کہ ان کی زندگی کا اختتام آن پہنچا ہے اور ظلمت
کہ شیطانی طاقت نے ان کی روحوں کو اپنے قبضے میں کر کے اپنے شیطانی مقاصد کے لیے کسی دوسری دنیا کی طرف بھیج دیا ہے۔ دوسرے لوگ جو شیطانی مذہب کے اسرار اور باریکیوں سے کچھ زیادہ واقف تھے اور شیطانی عقائد سے کچھ زیادہ متاثر نہ تھے، اپنے خوفناک دیوتا ابلیس کو ہی اکثر بھول گئے تھے، جس کے تصور میں اس لیے حاضر ہوئے تھے کہ ان کے ریاضت و پرستش کا صلہ انہیں بھی مل سکے اور اس کے بدلے میں انہیں شیطانی قوتیں عطا کر دی جائیں۔ ایک بار پھر وہ اپنی فطری حالت پر واپس آ گئے ہیں اور یہ سمجھ کر کے جو تیز خیرہ کن روشنیاں انہیں نظر آ رہی ہیں وہ پولیس کی آمد کا ثبوت ہیں۔ ان کو اپنی بدنامی اور بے عزتی کا خوف مزید شدید تر محسوس ہونے لگا ہے، اور اس طرح جب یہ مکروہ صورت برہنہ انسان دہشت سے چلاتے ہوئے ادھر ادھر منتشر ہو رہے تھے، طاقتور موٹر کار اونچی نیچی زمین پر اچکتی پھاندتی سیدھی شیطانی بکرے کی سمت جھپٹ رہی تھی۔ جب کار کی روشنی خوفناک بکرے پر پڑی تو اسد کو ایک ساتھ کے لیے ایسا محسوس ہوا کہ وہ شعاعیں جو بکرے کی شیطانی آنکھوں سے نکل رہی تھی کار کی روشنی پر غالب آ جائیں گی۔ گاڑی کے لیمپ جھلملائے اور دھندلے پڑ گئے۔ اقبال جنگ گاڑی کی اسٹیئرنگ سے لپٹا ہوا تھا اور اپنی روح کی پوری طاقت کے ساتھ اپنے روحانی جسم کی پیشانی پر ایک چمکتے ہوئے چاند کا تصور کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی پوری عقیدت اور عاجزی کے ساتھ خدا کے حضور میں التجا بھی کرتا جا رہا تھا۔ اے قادر مطلق، مجھے یقین ہے کہ جو تیری پناہ میں آ گیا اس کو کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو ہی ہماری آخری امید اور آخری پناہ ہے۔ جس وقت اسد کار کے لیمپ روشن کر رہا تھا، اس کے بعد اب تک صرف چند ہی سیکنڈ گزرے تھے اور گاڑی ایک زندہ چیز کی طرح اس مقام پر حملہ کرتی ہوئی گھس آئی تھی جہاں یہ شیطانی رسم ادا کی جا رہی تھی۔ اسد گاڑی کے ڈھانچے سے لپٹا ہوا تھا اور اقبال جنگ کی طرح اپنی پیشانی پر چمکتے ہوئے چاند کا تصور کیا ہوا تھا۔ اسی عالم میں وہ گاڑی کے پائیدان پر آگے جھکا اور اپنی پوری طاقت کے ساتھ ہاتھی دانت کا بڑا سا چاند اس دیو پیکر بکرے کی طرف خوفناک چہرے پر کھینچ مارا۔ پتھر کے تخت پر پڑے ہوئے اس شیطانی بکرے جس نے اس چیز سے بچنے کے لیے ذرا سا سائڈ پر ہلنے کی کوشش کی مگر وہ بچ نہ سکا، اور ادھر اقبال جنگ نے اپنی گاڑی کو پتھر کے تخت سے بچانے کے لیے گاڑی کو تیزی سے گھمایا۔ اس کے ساتھ ہی وہ گاڑی کو گھما کر اپنے ساتھ سلیمان کو بھی بچانا چاہتا تھا، جو کہ باقی تمام ابلیس پرستوں کے برعکس اب تک اکیلا کھڑا ہوا تھا۔ اس نے جیسے ہی اس حالت پر غور کیا، اس کو ذرا سا بھی احساس نہ ہوا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ شیطانی قربان گاہ پر رکھی ہوئی سیاہ شمعوں کے نیلے شعلے ایک دم اس طرح بجھ گئے جیسے کسی غیبی قوت نے انہیں بجھا دیا ہو۔ کار کی روشنیاں پھر پوری تیزی سے چمکنے لگیں۔ اس روشنی میں ہاتھی دانت کا ایک ٹوٹے ہوئے ستارے کی طرح چمکدار لکیر بناتا ہوا تیرتا ہوا شیطانی بکرے کی طرف بڑھا، اس کے خوفناک چہرے کے درمیان سے پار ہو کر نکل گیا۔ اچانک وادی میں بکرے کی خوفناک چیخ مچ گئی اور چاروں طرف گونج گئی، کئی میل تک خاموشی کو توڑتی ہوئی چلی گئی۔ جلتے ہوئے گوشت کی بدبو، جس گندھک کی شمعوں کی سانس روک لینے والی بو بھی شامل تھی، نامعلوم ہوا میں ایک زہریلی گیس کی طرح پھیل گئی۔ لیکن ان چیزوں پر غور کرنے یا ان کا تجزیہ کرنے کا وقت نہ تھا۔ اس خوفناک دلدوز چیخ کے بعد چٹانی تخت پر کھڑا ہوا شیطانی بکرا غائب ہو گیا۔ اس لمحے میں اسد نے سلیمان کو گردن سے پکڑ لیا اور بچے کی طرح اس کو اٹھا کر کار کے پائیدان پر گھسیٹ لیا۔ طاقتور کار گرجتی ہوئی آگے بڑھتی چلی گئی، ہچکولے کھاتی ہوئی، اچکتی ہوئی اور پھاندتی ہوئی گاڑی وادی کو طے کر کے پہاڑ پر چڑھنے لگ گئی۔ ٹھیک چوٹی کے پیچھے سے قبل کچھ یکایک اس کے پہیے اس طرح رکنے لگے جیسے کوئی غیبی طاقت اس کو پیچھے سے گھسیٹ کر واپس لوٹا رہی ہو اور واپس لانا چاہتی ہو، لیکن اقبال جنگ نے انجن کی پوری قوت صرف کر دی اور گاڑی ایک جھٹکا کھا کر پہاڑی کے اوپر ہموار زمین پر آ گئی۔ اسی اثنا میں اسد نے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول ڈالا اور سلیمان کو اندر گھسیٹ لیا، جہاں وہ ایک بری طرح کلابازی کھا کر گاڑی کے اندر گر پڑا۔ اگرچہ اقبال جنگ نے سختی کے ساتھ اسد کو منع کر دیا تھا، لیکن اسد نے پھر بھی جبلی طور پر بے اختیار نظر گاڑی کے عقبی شیشے سے نیچے وادی کی طرف ڈالی، جہاں کچھ دیر قبل انہوں نے خوفناک معاملات کا مشاہدہ کیا تھا، لیکن اب وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ ساری وادی تاریک اور خاموش تھی اور بظاہر بالکل سنسان و ویران پڑی ہوئی تھی۔ اب ان کی گاڑی ایک بہتر رفتار سے جا رہی تھی، پھر بھی اقبال جنگ تیز رفتار پر چلنے سے احتیاط کر رہا تھا کیونکہ راستہ محفوظ نہ تھا اور یہ خوف طاری تھا کہ گاڑی اچانک کسی گڑھے میں نہ گر جائے۔ کوئی 1 میل تک وہ شمال مشرق کی سمت چلتے رہے۔ اقبال جنگ مسلسل طور پر دعا کے وہ الفاظ دہراتا جاتا تھا جو اس نے وادی میں حملہ کرتے وقت ادا کیے تھے۔ اے قادر مطلق، مجھے یقین ہے کہ جو تیری پناہ میں آ گیا اس کو کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو ہی ہماری آخری امید اور آخری پناہ ہے۔ خوش قسمتی سے جلد ہی اس کو زاویہ قائمہ بناتا ہوا ایک راستہ مل گیا، چنانچہ وہ اس راستے پر مڑ کر جنوب مغرب کی طرف
تیز رفتاری سے روانہ ہو گیا۔ گاڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھی اور اس طرح اڑتی ہوئی معلوم ہونے لگی جیسے آسمان و زمین کے تمام شیطان اس کے تعاقب میں چھوڑ دیے گئے ہیں۔ لہراتی ہوئی، ہچکولے کھاتی ہوئی، گھاس سے ڈھکے ہوئے راستے پر اچھلتی ہوئی گاڑی نے 10 میل کا فاصلہ 5 منٹ میں طے کر لیا، یہاں تک کہ وہ بیانہ کی سڑک پر پہنچ گئے۔ اس وقت بھی اقبال جنگ نے گاڑی کی رفتار کو کم کرنا پسند نہ کیا، بلکہ سیدھا شہر کی طرف رخ کرتے ہوئے اور تیزی سے گاڑی کو اڑاتا ہوا ایک موڑ سے دوسرے موڑ گاڑی کو لہراتا ہوا چلتا رہا۔ وہ ہر خطرے سے بے نیاز معلوم ہوتا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ سب سے بڑا خطرہ اس وقت اس کے پیچھے کی سمت ہے جس سے وہ فرار ہو رہا ہے۔ وہ کئی دیہات میں سے آندھی کی طرح گزرتے ہوئے چاند نگر پہنچے۔ یہی وہ مقام تھا جہاں چند گھنٹے پیشتر زرینہ نے نیلی کار ٹکرائی تھی، اور اس وقت بھی یہ نیلی گاڑی ٹھیک سڑک کے پاس ایک کھائی میں پڑی ہوئی تھی۔ لیکن یہ لوگ اس وقت اس ٹوٹی ہوئی گاڑی کو نہ دیکھ سکے۔ تیز رفتاری کی وجہ سے گاڑی آگے بڑھ گئی۔ تیز رفتار گاڑی اور آگے بڑھتی رہی اور وسیع میدانی علاقے کا پورا چکر کاٹنے کے بعد اندور کے مقام پر جہاں پہنچی، یہاں آخر کار قبضے کے دروازے پر اقبال جنگ نے گاڑی کو روک دیا اور اپنی نشست پر مڑ کر اسد کی طرف نظر ڈالی۔ کیا حال ہے اس کا؟ اس نے اسد سے سلیمان کی متعلق پوچھا اور اپنی نشست پر مڑ کر اسد کی طرف نظر ڈالی۔ میرے خیال میں یہ بالکل بے ہوش ہے، بالکل برف کی طرح ٹھنڈا۔ جب سے میں نے اس کو گاڑی میں ڈالا ہے اس کی آنکھ تک نہیں جھپکی۔ خدا کی پناہ کس قدر خوفناک تھا یہ ڈرامہ۔ خوفناک نہیں، کوئی اور بڑا لفظ کہو، اقبال جنگ بولا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ وہ اپنی عمر سے زیادہ بوڑھا نظر آتا تھا۔ اس کے چہرے پر زرد سی جھریاں پڑ گئی تھیں اور اس کی چمکتی ہوئی تیز آنکھوں کے پیچھے سیاہ حلقے نظر آتے تھے۔ نمایاں تھکاوٹ کے عالم میں وہ ذرا سی دیر کو اسٹیئرنگ پر جھکا تو اس کے شانے بوجھ سے خمیدہ معلوم ہوتے تھے، جیسے اس کی کمر کبڑی ہو گئی ہو، لیکن فوراً ہی اس نے اپنے جسم کو ایک جھٹکے کے ساتھ پھر سیدھا کر لیا اور اپنے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک بوتل نکالی اور اسد کی طرف بڑھا دی۔ لو، یہ اس کو پلا دو، زیادہ سے زیادہ جتنی وہ پی سکے، اس کو ہوش میں لانے کے لیے اکثیر ثابت ہوگی۔ اسد اس سمت مڑا جہاں گاڑی کی پچھلی نشست میں اس نے سلیمان کو کمبلوں میں لپیٹ کر لٹا دیا تھا۔ اس نے زبردستی سلیمان کو منہ کھولا اور پرانی برانڈی کی کافی مقدار اس کے حلق میں انڈیل دی۔ یکایک سلیمان کا سانس رک گیا۔ سانس لینے کے لیے اس نے پوری طرح منہ کھول دیا اور اپنے سر کو جھٹکا دیا۔ اس کی آنکھیں کپ کپا کر کھل گئیں اور اس نے اسد کی طرف دیکھا، لیکن اس کی نظر خالی خالی تھی اور معلوم ہوتا تھا کہ وہ کسی کو بھی نہیں پہچان رہا۔ اس کے پپوٹے پھر بند ہو گئے اور اس کا سر پیچھے کی طرف نشست پر لڑک گیا۔ خدا کا شکر ہے یہ زندہ ہے، اسد بڑبڑایا۔ جب آپ بالکل دیوانوں کی طرح گاڑی چلا رہے تھے تو میں اس خوف سے مردہ ہوا جا رہا تھا کہ بیچارہ سلیمان ہمیشہ کے لیے اپنے حواس کھو چکا ہے اور موت نے اس کو ہم سے چھین لیا ہے۔ لیکن اب ہمیں جلد از جلد گھر پہنچنا چاہیے، یا جتنی جلد ممکن ہو سکے کسی قریبی ڈاکٹر کے پاس اس کو لے جانا چاہیے۔ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اقبال جنگ کی آنکھوں میں ایک شدید تشویش اور خوف کی جھلک کوند گئی۔ یہ شیطانی غول اب تک یقیناً اس طرح اپنے حواس درست کر چکا ہوگا اور گمان غالب ہے کہ اس وقت وہ لوگ چیل گڑھ والے مکان میں واپس آ گئے ہوں گے۔ تمہیں بالکل یقین رکھنا چاہیے کہ وہ لوگ ہمارے خلاف کوئی فوری منصوبہ تیار کر رہے ہوں گے۔ کیا آپ کا مطلب ہے کہ چونکہ تمان آپ کے فلیٹ کو جانتا ہے اس لیے وہ پہلے کی طرح اس بار پھر سلیمان کو واپس حاصل کرنے کے لیے اپنی تمام توجہ اس فلیٹ پر مرکوز کر دے گا؟ نہیں، معاملہ اس سے بھی بدتر ہو سکتا ہے۔ مجھے شبہ ہے کہ وہ لوگ ہمیں اپنے فلیٹ تک پہنچنے ہی نہ دیں۔ توبہ کیجیے، اسد نے برہمی سے کہا۔ بھلا وہ لوگ ہمیں کس طرح روک سکتے ہیں؟ وہ دنیا کی تمام پست چیزوں کو ہمارے خلاف استعمال کر سکتے ہیں، چمگادڑ، سانپ، چوہے، لومڑیاں، الو، بلیاں اور بعض قسم کے خاص جانور جیسے کہ کتے، دلف، ہاؤنڈ اور ایشین۔ اگر ان میں سے کوئی چیز ہماری گاڑی کے پہیوں کے نیچے جھپٹ پڑے، خصوصاً اس وقت جب کہ ہم تیز رفتار سے گاڑی چلا رہے ہوں، تو گاڑی کے الٹ جانے کا پورا امکان ہے۔ اس کے علاوہ یہ شیطانی غول ایک خاص حد تک عناصر کی فطری طاقتوں پر قابو حاصل کر سکتا ہے، اور اس طرح یہ لوگ ہمارے پورے راستے میں ایک گہرا کوہرا پیدا کر سکتے ہیں جو ہمیں چاروں طرف سے گھیر لے گا، اور ہر قدم پر ہمیں خطرے کا سامنا کرنا پڑے گا کہ سڑک پر آنے والی کوئی اور گاڑی ہماری روشنی کو نہ دیکھ سکے اور پوری قوت کے ساتھ ہماری گاڑی سے آ کر ٹکرا جائے۔ اگر وہ لوگ ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے اپنی تمام شیطانی قوتوں کو مجمع کر لیں تو یہ بات بالکل یقینی ہے کہ اس سے پیشتر کہ ہم گھر تک پہنچنے کے لیے باقی 70 میل کا فاصلہ طے کریں، وہ ہمیں اسے پہلے ہی ختم کر دیں گے۔ وہ ہماری گاڑی کو کسی نہ کسی خوفناک حادثے کا شکار بنا سکتے ہیں۔
یہ بات نہ بھولو کہ ابھی شیطانی جشن کی مخصوص رات ختم نہیں ہوئی، اور آج کی رات جتنی بھی شیطانی قوتوں نے دنیا میں آزادانہ گھومنا تھا وہ گھوم رہی ہیں، اور ان سب کو ہمارے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جب تک صبح صادق طلوع نہیں ہوتی، ہم تینوں میں سے ہر ایک شخص کے سامنے دنیا کا بدترین خطرہ موجود رہے گا۔ بہرحال ہم لوگ یہاں نہیں ٹھہر سکتے، اسد نے احتجاج کیا۔ مجھے معلوم ہے، ہمیں جلد ہی کوئی ایسی پناہ گاہ تلاش کر لینی چاہیے جہاں ہم سلیمان کو باحفاظت رکھ سکیں۔ کوئی مسجد مناسب ہوگی؟ ہاں، بشرطے کہ ہمیں کوئی ایسی مسجد مل جائے جو محفوظ بھی ہو اور کھلی بھی ہو۔ عام طور پر مسجدیں اتنی رات گئے مقفل ہی ہوں گی۔ اس انواع میں ارد گرد ایسے کسی شخص کا مجھے علم ہوتا تو میں ضرور کوشش کرتا، لیکن دشواری یہ بھی ہے کہ ایک اجنبی آدمی کس طرح ہماری کہانی پہ یقین کر لے گا؟ وہ تو یہی سمجھے گا کہ یا تو یہ لوگ پاگل ہیں یا اس گھر میں مسجد میں چوری کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن ٹھہرو، ایک بڑی اچھی تدبیر میرے ذہن میں آئی ہے۔ ہم سلیمان کو ایک ایسی خانقاہ میں لے جائیں گے جسے ملک میں اپنی قسم کی سب سے بڑی عمارت ہے اور ہمیشہ کھلی رہتی ہے۔ نمایاں سکون کے اندر اقبال جنگ نے گاڑی کو سٹارٹ کیا اور واپس اس کو موڑنے لگا۔ کیا آپ واپس جانا چاہتے ہیں؟ اسد نے پریشانی سے پوچھا۔ محض 3 میل پیچھے چلنا ہے، بڑے چوراہے تک، اس کے بعد احمد پور کی طرف بڑھ جائیں گے۔ لیکن یہ بھی تو واپس لوٹنا ہی ہوا نا؟ بے شک، لیکن میں سلیمان کو آستانے کے مقام پر لے جانا چاہتا ہوں۔ اگر ہم وہاں تک پہنچ سکے تو محفوظ ہو جائیں گے۔ حالانکہ آستانہ چیل گڑھ سے 12 میل سے زیادہ دور نہیں ہے۔ ایک بار پھر ان کی گاڑی گھاس سے ڈھکے ہوئے بنجر ڈھلوانوں جیسے راستوں پر جھٹکے کھاتی ہوئی اور تاریکی کے سینے کو چیرتی ہوئی اپنی تیز روشنی کے ساتھ آگے روانہ ہو گئی۔ 20 منٹ بعد یہ لوگ پھر احمد پور کی پیچیدہ لہراتی ہوئی سڑکوں سے گزرے۔ یہ قصبہ اس وقت بالکل خاموش اور سنسان تھا۔ اس کے باشندے ابھی بند کھڑکیوں اور دروازوں کے پیچھے نیند میں غافل تھے اور خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے۔ اس خوفناک جنگ کا انہیں کوئی احساس نہ تھا جو کہ ان سے اس قدر نزدیک تاریکی اور روشنی کی قوتوں کے درمیان لڑی جا رہی تھی۔ اس قدر نزدیک ہوتے ہوئے بھی یہ پراسرار جنگ عہد حاضر کے مادی انسانوں کی زندگی سے کس قدر دور تھی۔ قصبے کے باہر 1 میل کے فاصلے پر ان کی گاڑی کچھ اونچائی پر چڑھی، تاروں کے اس جنگلے میں پہنچ گئی جو آستانہ نام کی تاریخی یادگار کی طرف پھیلا ہوا تھا۔ اقبال جنگ نے گاڑی کو سڑک کے پاس اس مقام پر روک دیا جو کہ کاروں کے ٹھہرنے کے لیے مخصوص تھی اور اس وقت بالکل سنسان تھی۔ گاڑی کو انہوں نے اسی جگہ چھوڑ دیا۔ اسد نے سلیمان کو اٹھا لیا جو کہ اقبال جنگ کے کوٹ اور کمبلوں میں لپٹا ہوا تھا۔ سلیمان کو اٹھاتے ہوئے وہ تاروں کے جنگلے کو پار کر کے آگے بڑھا اور اقبال جنگ وہ سوٹ کیس اٹھائے ہوئے پیچھے چلا جس کے اندر وہ اپنی حفاظت کا سامان رکھے ہوئے تھا۔ گھاس اور جھاڑیوں میں لڑکھڑاتے ہوئے وہ آگے بڑھے تو قدیم خانقاہ کی مہیب عظیم عمارت آسمان تک اپنا سر اٹھائے ہوئے ان کے سامنے نظر آئی۔ در حقیقت یہ قدیم تاریخی عمارت صدیوں سے تقریباً ان تمام قوموں کی عبادت گاہ رہ چکی تھی جو وقتاً فوقتاً ہندوستان میں وارد ہوئی۔ سب سے پہلے پتھر کے بڑے بڑے ستونوں کا بیرونی حلقہ تھا جن پر کہیں کہیں اب بھی محرابوں کے شکستہ کنگورے لٹک رہے تھے۔ یہ لوگ اس حلقے سے گزر گئے تو اقبال جنگ نے آگے بڑھ کر اپنا راستہ بنانا شروع کیا۔ گری ہوئی دیواروں کے بڑے بڑے ڈھیروں کے درمیان سے گزر کر وہ اس مقام پر پہنچا جہاں 2 زبردست ستونوں کے قریب اور مرکزی محراب کے شکستہ آثار کے نیچے قدیم ترین عبادت گاہ کے نشانات اب تک نمایاں تھے۔ نواب اقبال جنگ کے اشارے پر اسد نے اسی مقام پر سلیمان کو لٹایا جو کہ ابھی تک بے ہوش تھا۔ اس کے بعد اس نے نظر اٹھا کر اقبال جنگ کی طرف شک و شبے کی نگاہ ڈالی اور کہا، مجھے معلوم ہوتا ہے کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ بہت سمجھ بوجھ کر رہے ہیں، لیکن میں تو یہی سنتا آیا ہوں کہ صدیوں پیشتر اس عمارت کو سب سے پہلے جس قدیم قوم نے بنایا تھا وہ کافی وحشی اور توہم پرست تھے۔ کیا اسی مقام پر وہ لوگ دوشیزاؤں کو قربان نہیں کرتے تھے اور تمام قسم کا کافرانہ رسوم ادا نہیں کی جاتی تھی؟ میرے خیال میں تو یہ مقام خدا پرستوں کے مقابلے میں شیطان پرستوں کے لیے کہیں زیادہ مقدس ہونا چاہیے۔ پریشانی کی ضرورت نہیں اسد، اقبال جنگ اندھیرے میں مسکرایا۔ یہ درست ہے کہ جس قوم کا تم نے تذکرہ کیا ہے وہ لوگ یہاں قربانیاں کرتے تھے، لیکن وہ سورج کی پرستش کرتے تھے۔ چنانچہ سورج جب پہاڑ کی چوٹی پر طلوع ہوتا ہے تو اس کی کرنیں محرابوں کے درمیان سے گزر کر سب سے پہلے اسی مقام پر پڑتی ہیں۔ بہرحال حقیقت یہ ہے کہ یہ مقام مشرق کے سب سے مقدس مقامات میں سے ایک ہے، کیونکہ ہزاروں لاکھوں انسانوں نے جو طویل مدت ہوئی موت کی آغوش میں سو رہے ہیں اس مقام پر اپنے اپنے اعتقاد کے مطابق عبادت اور ریاضت کی ہے اور نیکی کی روشن قوتوں کے سامنے دعائیں کی ہیں کہ ان شیطانی چیزوں سے ان کی حفاظت کریں جو کہ تاریکی میں گھومتی پھرتی ہیں۔ ان تمام عبادت گزار انسانوں کی روحوں کے ارتعاشات
اس وقت بھی ہمارے چاروں طرف موجود ہیں اور ہمارے لیے حفاظت و سلامتی کا ایک ایسا حصار قائم کیے ہوئے ہیں جس کے اندر ہم صبح تک اطمینان سے وقت گزار سکتے ہیں۔